الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين والصلاة والسلام على سجل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا. صدق الله مولانا العظيم. پیارے بزرگوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ ایک مہینے سے مسلسل قیامت اور جنت و جہنم کا تذکرہ ہوا تھا. علامات قیامت میں سے چند بڑی نشانیوں کا ذکر ہے. ویسے تو یہ دور علامات قیامت کا ہے. تمام وہ گناہ جس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، وہ ان سب گناہوں کا وجود کائنات میں ہو چکا ہے. چند موٹی موٹی نشانیاں جو ان کے بعد جن کا ظہور ہونا ہے وہ نشانیاں باقی ہیں. ان میں سے ایک نشانی حدیث پاک میں پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خروج دجال کے تعلق سے. اور جب دجال کا خروج ہوگا تو ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا. اور تیسری جماعت جو اس میں ہے یاجوج و ماجوج، جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، اس کے اختتام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مختصر سا دور اس سرزمین پر رہے گا. ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اب ہدایت کی کوئی اور کرن باقی نہیں ہوگی اور کوئی آس نہیں ہوگی. کسی کو ہادی اور کسی کو پیغمبر یا کوئی رہنما اللہ کی طرف بلانے کے لیے یا اللہ کی دعوت کو پہنچانے کے لیے اس کے بعد کوئی خاص جماعت نہیں ہوگی. دجال کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام اس قدر بیان فرماتے، صحابہ نے اس قدر بیان فرماتے کہ صحابہ اکرام کے اندر اس بات کا یقین اس طرح جم گیا کہ دجالی فتنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے زمانے میں نہ ہو جائے. اس لیے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کو فرماتے کہ دجالی فتنے سے اگر بچنا ہے، دجال کے فتنوں سے بچنا ہے تو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو. سورہ کہف کی تلاوت دجالی فتنوں سے انسان کو محفوظ رکھے گا. اس بات کا دو مطلب ہے. علماء مفسرین نے فرمایا ایک دجال خاص ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں اس کی نشانیاں، اس کے علامات پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائے. اور دوسرا دجالی فتنہ یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد کچھ لوگ اس روئے زمین پر پیدا ہوں گے اور اپنے آپ کو رسول اور نبی کہیں گے. شریعت کو الگ الگ پہلو سے وہ اپنائیں گے اور پوری امت کے درمیان نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کے خلاف پروپیگنڈا چلائیں گے. لہذا وہ فتنے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور زمانے میں ہوتے چلے آ رہے ہیں.
آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کئی ایسے لوگ ملعون پیدا ہوئے جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور ابھی موجودہ زمانے میں عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ وہ فتنے ہیں جن سے امت کا بچنا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی کی بات کو اگر کوئی قبول کرتا ہے تو وہ خارج اسلام ہے، یعنی کفر اور ارتداد کی دہلیز پر پہنچ چکا ہے۔ اس لیے بارہا کہیں آپ یہ بات سنتے ہیں کہ غنیمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی جماعت کو اس سرزمین پر ایک کے بعد دیگر جاری رکھا، جو تسلسل کے ساتھ نسبتاً چلے آ رہے ہیں۔ کہیں بیچ میں کسی غیر معتبر شخص یا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کی بات یا ان کا علم یا ان کی تحریک کو چلنے نہیں دیتے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ فتنہ دجالی فتنے یہ ہے جو زمانے میں ظہور ہوں گے اور الگ الگ طریقے سے ہوں گے، امت کے ایمان کو خراب کریں گے۔ دوسرا فتنہ اس آیت کا یا اس بات کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ دجال جس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی علامت میں سے وہ دجال کیسا ہے اور کیا ہوگا، اس کی پاور کیا ہوگی، اس کی طاقت کیا ہوگی۔ بخاری شریف کی چند روایات زیر مذکور ہے، اس کو سنیے کہ دجال کا فتنہ کیا ہوگا، دجال کی پہچان کیا ہوگی۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے کہ اس کی اندر کی جو قابلیت اور خصوصیت ہوگی، فرمایا فی الدجال ان معه ماء ونارا فناره ماء بارد وماؤه نار۔ جب ایک آدمی کو پکڑے گا، اس کو پکڑنے کے بعد اس سے جنت و جہنم، حیات اور موت پر اپنی خدائی کا دعویٰ پیش کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس ہاتھ میں اس کے پاس پانی ہو اور جس ہاتھ میں اس کے پاس آگ ہو، بظاہر دیکھنے میں دو الگ الگ چیزیں نظر آئیں گی، لیکن آگ کے اندر پانی کی صفت ہوگی اور پانی کے اندر آگ کی صفت ہوگی۔ یعنی پانی میں جلانے کی خاصیت ہوگی اور آگ میں ٹھنڈے پن کی خاصیت ہوگی، پانی کی خاصیت ہوگی۔ صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا اس کے ساتھ ایک سمندر اور آگ کا ڈھیر اور ٹیلا چلے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کچھ اس طرح قدرتی طاقت اور قوت سے اس کو نوازے گا، اس کو یہ عطا کرے گا۔ یہ اس کی مقبولیت کی بات نہیں ہوگی یا یہ اس کی اللہ کی محبوبیت کی بات نہیں ہوگی۔ اللہ اس کو ان چیزوں سے نوازے گا اور ان طاقت اور قوت کی بنیاد پر وہ اپنے آپ میں خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے ایک آنکھ سے وہ کل عدم ہوگا، ایک آنکھ نہیں ہوگی، صرف ایک آنکھ ہوگی، اور وہ بھی انگور کی طرح، جس طرح انگور کا دانہ پھلا ہوا ہوتا ہے، جو اس کی ریت ہوتی ہے، اس طرح سے اس کی آنکھ پیشانی پر لگی ہوگی اور اس کے ماتھے پر کفر لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرتی خزانے سے ایسی طاقت اسے عطا فرمائے گا کہ انسان ایک قدم سے دوسرے قدم تک جتنا وقت لگائے گا وہ اتنا وقت ایک ملک سے دوسرے ملک تک لگائے گا۔ یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک تک سفر کرنے میں اسے سیکنڈ 10 سیکنڈ کی دیری ہوگی، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی۔ یہ قوت اللہ تعالیٰ اس کی رفتار میں دے گا، اس لیے 40 دن کے اندر پوری دنیا کا وہ سفر کر لے گا، اور صرف شہر یا ٹیلوں کا سفر نہیں کرے گا، گاؤں دیہات جنگل جنگلات ہر جگہ پر وہ پہنچے گا، اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو مومن ہوگا اس کے پاس آئے گا
جس کا ایمان انتہائی درجے مضبوط ہوگا، آنے کے بعد اس کو پہچانے گا کہ یہ دجال ہے، دجال اس سے اپنی خدائی کا مطالبہ کرے گا، وہ کہے گا نہیں، میرے نبی نے جو بات ہمیں بتلائی ہے میں ان چیزوں کو سامنے پا رہا ہوں، میں تجھے خدا کیسے مان سکتا ہوں؟ وہ آنن فانن اپنی جماعت کے ساتھ جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے اس کے ساتھ جو ہجوم ہوگا، اس سے کہے گا اسے موت دے دوں، وہ کہیں گے مار دیجیے، اسے موت دے گا پھر زندگی دے گا، اور اس کے بعد پھر اس سے کہے گا بتا کہ اب میں تیرا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ اب وہ دوبارہ وہ جو ایمان والا بندہ اور کہے گا اب تو مجھے زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے جس کے بارے میں پیارے نبی علیہ السلام نے بتلایا، پھر اس پر وہ حملہ کرنا چاہے گا، اب کی بار وہ مار نہیں پائے گا۔ یہ دور اس قدر خطرناک اور الفناک ہوگا صاحب ایمان کے لیے کہ آنکھوں دیکھا کوئی منظر کا کیسے انکار کر سکتا ہے، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ابھی کچھ ٹی وی پر پنڈتوں نے بغیر نام پوچھے، بغیر پتہ پوچھے، بغیر کسی ذرائع سے لوگوں کے دلوں کی بات کو بتلا دیتے ہیں، برسوں لگی بیماری کو بتلا دیتے ہیں، تو بہت سے نادان مسلمان کیا کہتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی شخصی طاقت نہیں ہے تو پھر یہ کیسے بتلا سکتے؟ جب یہ اگر ایسی بات بتلا دیتے ہیں تو اس میں سچائی تو ہے، اس لیے بہت مسلمان اس مجھ پہ جاتے بھی ہیں ان کے پنڈال پہ، اور جا کر کے اسلام کے بارے میں جو بات انہیں معلوم نہیں ہے یا ہے بھی اس بات کو بطور طنز بتلاتے ہیں، اور پھر ان سے محبت اور الفت کی داد لیتے ہیں کہ ہم آپ کے چہیتے ہیں، آپ کو سنتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے مسلمانوں میں بھی بعض لوگ وہ ہیں جو بغیر نام پوچھے، بغیر پتہ پوچھے، بغیر دل کا بھید جانے، بغیر کسی کارگزاری کے سامنے والے انسان کی بیماریاں، اس کے اوپر آنے والے حالات، اس کے ساتھ ہونے والے حالات، ساری چیزوں کا پتہ بتا دیتے ہیں۔ ایک طرف دارالعلوم کا شیخ الحدیث بیٹھے ہو جو صاحب تقوی، عظمت و جلال کا مالک ہے، علم و عمل کا مالک ہے، امت کی قیادت کا مالک ہے، اور دوسری طرف یہ پاخڑ آدمی بیٹھا ہو، اور ایک جماعت ایسی بیٹھی ہو جنہیں دونوں کے مرتبے کا علم نہ ہو، اور دارالعلوم کے شیخ الحدیث کہے بھئی مجھے تمہارے بارے میں کچھ معلوم نہیں، تمہیں کیا ہو رہا ہے میں نہیں جانتا۔ دوسرا والا کہہ دے کہ ہاں میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا بیماری ہے، کیا دشمنی ہے، بردستہ یہ کہے گا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب سے بڑا پہنچا ہوا اللہ کا بزرگ یہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے دیکھی ہوئی چیزوں کا انکار نہیں کر سکتا انسان، ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر سامنے دیکھ رہا ہے تو دجال کو سامنے دیکھے گا کہ جنت بنا رہا ہے، دوزخ بنا رہا ہے، ہری کھیتیوں کو کہے گا مرجھا جا تو جل کر خاک ہو جائے گی، اور بنجر زمین کو کہے گا اپنے خزانے نکال تو اپنے خزانوں کو اپنے اندر سے نکال دے۔ اب ایسی چیزوں کو دیکھ کر ایک ایمان پر کمزوری رکھنے والا انسان کیسے اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے؟ اس لیے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، دجال سے فتنے سے بچنے کے لیے اور اس کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کرو۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی نماز میں اکثر وہ دعا مانگتے تھے، دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا مانگتے تھے۔ دجال کے بارے میں پیارے نبی علیہ السلام فرماتے کہ جب وہ مدینے کے قریب پہنچے گا 3 میل کے فاصلے پر ٹھہر جائے گا، مدینے کے اندر نہیں جا پائے گا، اور 3 میل کے فاصلے پر جب بیٹھے گا وہ مدینے کی طرف رخ کرنا چاہے گا لیکن مدینے کی طرف جا نہیں پائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینے کے 7 دروازے اس وقت ہوں گے۔ اب کتنا ہے یہ معلوم ہے، اس وقت 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر 2 فرشتے متعین ہوں گے دجال کے فتنے سے مدینے کو بچانے کے لیے۔
دجال کے فتنے سے مدینے کو بچانے کے لیے مدینے کے ہر دروازے پر 2 فرشتے متعین ہوں گے. اگر وہ چاہے گا بھی کہ مدینے کے اندر داخل ہویا جائے تو بھی وہ داخل نہیں ہو پائے گا. قیامت کی علامت میں سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه کہ جو وقت اور جو حالات اس وقت پیدا ہوں گے جو انسانی بے چینیاں ہوں گی زمین پر جو فساد ہوگا تو ایک آدمی ایک قبر والے کے پاس سے گزرے گا اور یہ کہے گا کاش قبر میں اس کی جگہ میں ہوتا. یعنی اتنا فتنوں کے حالات اور مسائل سے تنگ آ چکا ہوگا کہ اپنے سامنے قبر کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا. ایک علامت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يخرج نار من ارض الحجاز تضيء عناق الابل. فرمایا کہ حجاز کی سرزمین سے آگ نکلے گی. بعض روایات میں آتا ہے کہ مشرق سے آگ نکلے گی اور مغرب کی طرف لوگوں کو ہکائے گی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا زمین سے جانور پیدا ہوگا اور وہ جانور ایک گائے کی شکل میں ہوگا اور وہ لوگوں سے بات کرے گی. گائے کی شکل و صورت ہوگی, لوگوں سے بات کرے گی. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علامات قیامت میں سے بڑی بڑی نشانیاں جو بتلائی ہیں. دجال کے بعد نمبر آتا ہے یاجوج ماجوج کا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے, آنے کے بعد دجال کا خاتمہ کریں گے اور اس کے بعد یہ قوم جو یاجوج ماجوج کی صورت میں اس زمین پر آباد ہے وہ قوم نکلے گی. اس کی رفتار بھی کچھ اس طرح ہوگی, سکندوں میں وہ لمحوں کا سفر کریں گے, مدتوں کے سفر کو لمحوں میں پار کر لیں گے. اور وقت یہ ہوگا یہ سامنے والی کھڑکی کھولو, یہ دروازہ کھولو. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ یاجوج ماجوج سے ہوگا, لیکن اس کی آتنکی, اس کا فساد اس قدر زوردار ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے مقابلے میں تھرا جائیں گے. قرآن کریم نے اس سلسلے میں فرمایا کہ دنیا کی بڑی طاقت جو کائنات کے چھوٹی چھوٹی مخلوق اور ذرات پر تحقیقات کرتی ہے, اس نے پوری دنیا کا سفر کیا قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہ دیکھو وہ یاجوج ماجوج قوم کیسی ہے اور وہ دیوار کہاں ہے جس کو ذوالقرنین نے بنایا تھا. قرآن کہتا ہے کہ ذوالقرنین نے جب سمندر کا سفر کیا اور یہ دیکھنا چاہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی کائنات بنی ہوئی کہاں تک ہے, جب اس سرزمین پر پہنچا جہاں یاجوج ماجوج کا ٹھہراؤ تھا اور اس کے برابر میں ایک بستی آباد تھی, اس بستی والوں نے کہا ذوالقرنین تمہارے پاس اگر کچھ ہے تو ٹھیک, نہیں ہے تو ہمارا سہارا لو اور اس قوم یاجوج ماجوج سے ہمیں بچاؤ, یہ آتنک پھیلانے والی قوم ہے, فساد مچانے والی قوم ہے. ذوالقرنین سورہ کہف کی آیات میں اس کا واقعہ موجود ہے. ذوالقرنین نے کہا ٹھیک ہے تم میرا ساتھ دو, لوہے کے تخت لوہے کے اوپر بٹھاتے چلے گئے اور شیشہ پلائی ہوئی عمارتوں سے اس کو ایسا جکڑ دیا, اتنا مضبوط کر دیا کہ اب یاجوج ماجوج دیواروں کو توڑ نہیں سکتے تھے. مفسرین علماء لکھتے ہیں کہ کائنات کی عرض پر یعنی زمین کی تہ پر تو اس دیوار نظر نہیں آئی, نہ ہمیں نظر آئی, نہ تحقیقاتی ٹیم کو نظر آئی, نہ سائنس دانوں کو نظر آئی, لیکن قرآن کریم میں جب موجود ہے تو اس کا مطلب کچھ تو ہے. ہمارے علماء میں جو لوگ تاریخ اور سائنس پر عبور رکھتے ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کوئی ضروری تو نہیں کہ سمندر کے باہر وہ دیوار موجود ہو سکتا ہے وہ سمندر سے پار وہ دیوار موجود ہو,
کیونکہ ذوالقرنین نے جب سمندر کا سفر کیا تھا تو اسے سمندر کے پار وہ بستی ملی تھی اور اس نے وہاں پر دیوار کھڑی کی تھی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جہاں وہ دیوار موجود ہے وہاں سمندر پار کرنا ہوگا جہاں تک لوگوں کی رسائی نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس وقت ذوالقرنین نے دیوار کھڑی کی تھی ضروری تو نہیں کہ وہ دیوار ابھی تک موجود ہو. اس کا ثبوت تو حدیث قرآن میں نہیں ملتا کہ وہ دیوار قیامت تک باقی رہے گی، ایسا تو نہیں ہے. لیکن یہ قول مشہور ہے، لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جس دن یاجوج ماجوج دیوار کو چاند سے سبحان اللہ کہہ دیں گے اس دن دیوار ٹوٹ جائے گی. جب وہ سبحان اللہ ہی کہیں گے تو پھر اللہ کے فرما برداری نہ ہوگے. نہیں، یہ مشہور بات جو ہے یہ غلط ہے. لیکن دیوار ذوالقرنین نے بنائی یہ اللہ کے حکم سے بنائی، لیکن ان کو روکنا دیوار کا سہارا لے کر یہ اللہ کے لیے کمزوری نہیں ہے. وہ دیوار کو توڑ کے بھی ان کو روک سکتا ہے، لیکن جب قیامت کی صورت پیدا ہوگی، جب یہ علامات ظاہر ہو جائیں گی اور آخری علامت یہی رہ جائیں گے، تب ان کو اللہ تعالیٰ وہ زمین پر پھیلا دے گا. اور پھر وہ زمین پر جو آتنک پھیلائیں گے، آج انسان کو 6 فٹ 7 فٹ انسان کو، جبکہ وہ 2.5 فٹ کے لوگ ہوں گے. بعض علماء نے فرمایا یاجوج ماجوج کی قوم اگرچہ بے عین ان کی نسل نہیں ہے لیکن واسطے سے اسرائیلیت کو ان کی نسل کہا جا سکتا ہے. فرمایا وہ انسانیت کے خوگر ہوں گے، دشمن ہوں گے. اس صفت کی وجہ سے وہ یاجوج ماجوج کی قوم کہا جا سکتے. لیکن حقیقت میں جو یاجوج ماجوج ہیں وہ اس رفتار کے لوگ ہوں گے، طاقت کے لوگ ہوں گے کہ انسان کے 2 ٹانگوں کے بیچ کو پکڑیں گے تو سامنے سے پھاڑ دیں گے. اتنی طاقت اور قوت اللہ ان کو عطا فرمائے. جب ان کے مقابل پر کوئی نہیں ٹھہر سکے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی گردن کے اندر ایک کپڑا اپنے آپ پیدا فرما دے گا، ایک کپڑا، اور اس میں پھوڑے نکل آئیں گے اور اس پھوڑوں کا علاج سرزمین پر کہیں نہیں ہوگا. ایسے پھوڑے ہوں گے جس کی بدبو اور تکلیف سے بیچ میں سے پھٹتے چلے جائیں گے اور سرزمین پر ان کی لاشیں سب رہی ہوگی، بدبو سے لوگ پریشان ہوں گے. پھر دعا فرمائیں گے مولا ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگا. ایک طوفان، سیلابی طوفان آئے گا اور اس سیلاب میں ساری لاشیں سمندر کی نظر ہو جائیں گی. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ایک پراطمینان دور ہوگا. اس دور کے بعد اسلام پوری کائنات پر ہوگا. یہ وہ والا دور ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں پوری دنیا میں اسلام ہوگا. یہ وہ دور ہوگا. اس دور کے لیے دجال اور یاجوج سے نمٹنا ضروری ہوگا. ابھی یہ موقع نہیں ہے کہ اسلام ابھی آئے گا. نسل کہاں تک جائے گی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ اسلام پوری دنیا پر ہوگا. جبکہ نبی نے فرمایا کچے پکے مکان، جھوپڑی، جنگلات، جہاں جہاں بھی کوئی انسان رہتا ہوگا وہاں تک اسلام پہنچے گا. اور اسلام کب پہنچے گا؟ ان حالات میں تو نہیں پہنچے گا. ان حالات میں پہنچے گا جب یاجوج اور ماجوج کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، کفر ختم ہو چکا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا، تب پوری کائنات میں اسلام پہنچے گا، اسلامی حکومت ہوگی. ابھی سے تکیہ لگا کر بیٹھنے سے، بھروسہ کرنے سے کہ ابھی اسلام آنے والا ہے، پوری دنیا پر اسلام نہیں، ابھی تو پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے. اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام آئے گا. اور اس کے بعد پھر قیامت کی ایک ہولناک منظر جو صورتحال پچھلے جمعے میں بیان کیا جا چکا. وآخر دعوانا الحمدللہ.